یہ مہینہ مصیبت کا بھی ہے، اس مہینے میں ایک خوشی بھی ہے۔ مصیبت یہ کہ 3 جمادی الثانی کو مظلوم شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ تھی، جو 90 ڈیز والی روایت، 75 ڈیز والی روایت ہم نے جمادی الاول میں کیا، اور یہ 90 ڈیز والی روایت ہے۔ اور پھر اسی مہینے میں بی بی ام البنین نیکسٹ ویک جو ہے بی بی ام البنین کی شہادت کا دن ہے، اور اس کے بعد 20 جمادی الثانی میری مظلوم شہزادی کی ولادت برسادت کا دن۔ سورہ کوثر، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سورہ کوثر جو ہے یہ منسوب ہے شہزادی کونین سے، کہ آپ کی ولادت کے وقت یہ سورہ آیا اور اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس مہینے میں ابتدا میں ہی کہہ دوں، کثرت سے سورہ کوثر کی تلاوت کرو، جتنا سورہ کوثر آپ پڑھ سکتے، چلتے پھرتے، گاڑی ڈرائیو کر رہے، بیٹھے ہوئے، اب آپ مجلس سن رہے، اب آپ سورہ کوثر، سب سے چھوٹا سورہ صرف 3 آیتوں پر ہے، لیکن یہ مکمل اہل بیت کی شان میں ہے کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے شہزادی کونین کی ولادت کے وقت اللہ کے رسول کو اس سورہ کو بھیج کر دل کو سکون پہنچایا۔ سرکار کے دل کو سکون اس سورہ سے پہنچا، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہمارا لاکھوں سلام، ہماری ماں کو۔ تو یہ سورہ آپ کثرت سے اس مہینے میں تلاوت کریں، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کی کئی چیزیں بتائی گئی کہ پریشانیوں کی دوری کے لیے یہ سب سے اچھا سورہ ہے۔ اولاد اگر کسی کو نہیں ہے تو بہت اچھا سورہ ہے، شادی کا رشتہ نہیں ہے تو بہت اچھا سورہ ہے، یعنی ہر پریشانی کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت آپ کی حاجات کو پورا کرے گا۔ اور جو سٹریس ہے، اگر دل کو سکون چاہتے ہو، پیس چاہتے ہو، اپنی لائف میں پیس چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو سورہ کوثر کی تلاوت کرو، اس لیے کہ یہ سورہ اللہ کے رسول کے دل کو سکون پہنچایا تھا، تو جب سرکار کے دل کو سکون پہنچایا تو ان کے صدقے میں آپ کے دل کو بھی سکون پہنچا۔ دیکھیے، پیسہ سکون نہیں پہنچاتا، پیسہ اگر بہت آ جائے تو وہ پیس، وہ سکون نہیں ملتا جو سورہ کوثر سے ملتا ہے۔ سورہ کوثر سے کمپلیٹ سیٹسفیکشن ہوتا ہے، کمپلیٹ پیس آتا ہے، اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جن جن لوگوں نے اس سورہ کی تلاوت کی کثرت کے ساتھ، ایک وٹ کرو اس سورہ کا، مطلب اپنے لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرو، اور کر کے یہ سوچو کہ یہ سورہ، اور دعا یہ کرنا کہ اللہ جب تو نے اللہ اپنے حبیب کے دل کو سکون پہنچایا تو میرے دل کو بھی سکون پہنچایا۔ اور سکون ایک ایسی چیز ہے جو $1,000,000 سے زیادہ چیز ہے، یعنی پیسے سے وہ سکون نہیں ملتا جو اگر سکون اللہ دینا چاہے۔ اس کی تسبیح کی طرح یہ سورہ پڑھو، آپ صرف پڑھتے رہو، 3 آیتیں ہیں، جتنا پڑھو گے اتنا سکون، اور مرحومین کے لیے بھی بہت سکون پہنچاتا ہے۔ آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے آپ یہ دعا کرو کہ پروردگار میرے فلاں مرحوم، میرا ماں باپ بھائی بہن سب وہاں پہ سکون دے۔ اس لیے کہ دوستو، دنیا کا سکون تو عارضی ہے، دنیا کا سکون تو بہت عارضی ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے آپ کو سکون ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر کسی کو سکون مل رہا، مرحومین کو اگر سکون مل رہا، آج شب جمعہ ہے، آج پہلی شب جمعہ ہے، تو آپ کثرت سے اس کی تلاوت کر کے آپ دعا کرو کہ اللہ ہمارے سارے مرحومین کو اس سورہ کی برکت سے، محمد اور آل محمد کی برکت سے، اور بالخصوص شہزادی کونین کی برکت سے، ان کو وہاں کی لائف میں وہ ایٹرنل لائف جو ہے، وہ ابدی زندگی جو ہے، وہ برزخ کی زندگی جو ہے، کہ جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ زندگی آنے والی ہے۔ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ یقین ہے، جانا تو ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کبھی تو جانا ہے، 100 سال کے بعد جانا ہے، لیکن جانا تو ہے۔ اور وہاں پہ اگر کسی کو سکون مل رہا تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کا سکون آپ کو اتنا آرام دے گا، اس لیے کہ وہ لائف میں کوئی آ کے ہیلپ نہیں کرتا، آپ جانتے کہ کوئی آپ کے ہیلپ نہیں کرتا، صرف ہم رہیں گے اور ہمارا اعمال نامہ رہے گا، ہم رہیں گے اور ہماری تنہائی رہے گی، ہم رہیں گے، ہماری لونلینے رہے گی، وہاں کوئی nobody is there to help you۔ لیکن یہ سورہ کا
तिलावत करना। और अब आप जब तिलावत करें ये सूर्य की तो ये दुआ करें कि परवरदिगार अभी तो मैं जिंदा हूं, अभी तो दुनिया में मुझे सुकून दे रहा, लेकिन तू मेरी माँ को सुकून दे दे, मेरे बाप को सुकून दे दे, वहां पे उनको सुकून मिल जाए। अगर वहां सुकून मिल जाए तो वो इतनी दुआ देंगे ना आपको, जैसे आप सूर्य फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा अलहम का सूरा और सूर्य खुद पढ़ते, बेहतरीन, आप जरूर पढ़ो। उसके साथ सूर्य कौसर की तिलावत भी करो, इसलिए कि वो अलहम और सूर्य खुद, सूर्य 3 मरतबा आप सूर्य खुद पढ़ के मरहूम को बख्शते तो वो एक कुरान का सवाब उनका मिलता है। अलहम का सूरा तो है ही सूर्य फातिहा, उसका एक सवाब ही सवाब है, पूरा कुरान अलहम के सूर्य के अंदर है। लेकिन उसके बाद अगर आप सूर्य कौसर की तिलावत करें और तिलावत करके ये बोले कि परवरदिगार इसका सवाब भी तू मेरी मरहूम माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सबको दे दे। आप तसव्वुर नहीं करना कि जो दुआएं आपको मिलेंगी, जो वहां की परेशानियां दूर होंगी, जो वहां अगर सुकून मिल जाए, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते ये कि वहां पे हमको सुकून मिले, इसीलिए आप उसका एहतमाम करते हैं। कफन लाते, करबला मौला से कफन लाते कि वो कफन राहत का कफन बन जाए, वो कफन रहमत का कफन बन जाए, वो कफन हमको वहां पे सुकून दे। हम हर आदमी जो जाता है, अल्लाह हम सबको नसीब करे जियारत मौला हुसैन जल्द से जल्द। फिर तो एक एक चीज हम खुद एहतियात करते हैं कि ये वहां पे ये आराम मिल जाए, उसके बाद हम खाके शिफा अंदर लहद के अंदर डालते, सिर्फ ये कि उसको वहां पे सुकून मिले, उसकी परेशानी वहां दूर हो। हम नमाजें पढ़ रहे, दुआएं मांग रहे, इबादतें कर रहे, सदक़े दे रहे, ये सब चीजें जो है वहां मरने वाले को सुकून देना। तो उसके साथ कुरान का ये सूरा सूरह कौसर इतना सुकून। देखिए दोस्तों, आप और हम समझ ही नहीं पा सकते, दुनिया में रहने वाले समझ ही नहीं पा सकते कि वहां का सुकून क्या है या वहां की तकलीफ क्या है। मौला अली अलैहिस्सलाम, मेरा मौला का एक छोटा सा जुमला है कि मौला बता रहे हैं कि वहां पे तकलीफ क्या है और सुकून कैसे मिलता। मौला कहते हैं, प्लीज गौर से सुने, मौला कहते हैं कि दुनिया में, जुमले गौर से सुने, मौला कहते हैं कि दुनिया में जो तुम्हारी निगाह में सबसे बड़ी मुसीबत है। हमारी निगाह में दुनिया में कौन सी मुसीबत है? जब हम किसी को देखते हैं कि बिल्कुल वो वेजिटेबल हो गया, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, वेजिटेबल हो गया, ना हाथ चल रहा, ना पैर चल रहा, ना जहन चल रहा, ना जबान चल रही, अल्लाह माफ करे, कुछ नहीं चला, एक वेजिटेबल है जो पड़ा हुआ है। हम क्या कहते हैं कि अल्लाह इसकी परेशानी को दूर करे, अल्लाह इसकी परेशानी को दूर करे, अल्लाह इस मुसीबत से सबको निजात दे दुनिया की। इमाम ये कहते, मौला बोल रहे कि जो तुम्हारी निगाह में सबसे बड़ी मुसीबत है दुनिया में, वो लहद की सबसे छोटी मुसीबत। अजीब बात है, अजीब जुमला है बोला कि लहद की वो सबसे छोटी मुसीबत जो तुम, जो बार बार बोला कि हमारे जहनों में नहीं है बात, हम तसव्वुर नहीं करते और हम इसको बहुत इजी लेते। इसीलिए आप देखो कितना इजी लेते। आप अगर सिर्फ आंख बंद करके बंदा तसव्वुर करे, जब आप किसी के फ्यूनरल में जाए, और फ्यूनरल में जाना बेइंतहा सवाब है, औरत हो मर्द हो सबके लिए बेइंतहा सवाब बताया गया। इतना सवाब बताया गया कि एक लम्हे में तुम्हारे पूरे गुनाह माफ कर देता। जब इंसान किसी फ्यूनरल में जाकर किसी बॉडी को जब आप कांधा देते चारों तरफ घूम के, तो जब तुम फोर्थ साइड से हटते बाहर निकलते तो अल्लाह उसी वक्त सारे गुनाह माफ कर देते। हम बहुत आसानी से सुनते, अरे मेरे गुनाह क्या, मेरे गुनाह तो माफ हो गए, ये ग्रांटेड मत लो। तो फ्यूनरल में जाने के इतना सब क्यों रखा गया हो कि तुम बेदार, तुम्हारे पास एक अवेयरनेस आना। लेकिन हमारे पास कोई अवेयरनेस आती है? हम 10 मैयतों में जाए, 10 लोगों को कांधा दे, हमारे पास बेदारी क्या आ रही? बाहर निकल के वही कर रहे, क्या बेदारी आ रही? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जुमला था जो मैंने बोला। बेदारी को पैदा करो, अवेयरनेस को पैदा करो। इसलिए कि जब तक तुम्हारे पास वो अवेयरनेस नहीं आएगी, क्यों कहा गया कि जाओ ग्रेव के पास, जब बॉडी को नीचे लिटाते तो उसको मिट्टी दो, उसको मिट्टी डालो उसकी लहद के अंदर। क्यों डालो? वो सब डाल रहे, मैं क्यों डालू? लेकिन कहा डालने से सारे तुम्हारे गुनाह माफ होते। और वहां जाके देखोगे कैसे और किस जगह पे तुमको लिटाया गया, कहां लेटने वाले हो। ना वहां पिलो है, ना कोई बेडिंग्स है, कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारा पिलो है, कुछ भी नहीं है। लेटने वाले का हो ऐसी जगह पे कि जहां पे जिंदगी में तसव्वुर नहीं कर सकता, इंसान सोच नहीं सकता। हमको अपना पिलो चाहिए, अपना बेड चाहिए, अपनी चीजें चाहिए, उसी के बाद हमको नींद आती है। हमको वो टोटल कंफर्ट चाहिए जो हम रोज यूज कर रहे हैं, उससे हट जाओ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं
کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا پیلو بدل گیا تو نیند ہی نہیں آتی. میں نے کہا بابا پیلو دنیا میں بدل گیا تو نیند نہیں آ رہی تو وہاں کیا ہوگا؟ یہاں کی نیند تو عارضی ہے, یہاں کی نیند تو فیو آورس کی ہے, چند گھنٹوں کی نیند ہے, اور وہاں پہ تو پرماننٹ نیند. پیلو بدل جائے تو ہم کو نیند نہیں آتی, جگہ بدل گئے تو نیند. کتنے ایسے لوگ کہ جگہ بدل گئے تو نیند نہیں آ رہی, لیکن وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ What are you going to do? What are you going to do over there? کچھ بھی نہیں. یہ چیزوں کو سوچو. یہ چیز شب جمعہ کی مجلس اہل بیت چینل پہ یوں ہی نہیں رکھی گئی, ایک بیداری کے لیے بھی کہ سارے وہ مرحومین کو ثواب پہنچے اور دوسرے لوگ اس سے استفادہ کریں کہ ہم کرنا کیا ہے, ہم کو کیا کرنا ہے. پریپریشن, ہمارا پریپریشن کیا ہے؟ کل اگر خدا نخواستہ موت آ جائے تو ہم کیا کریں؟ ہم کو کہاں جا رہے ہیں؟ اسی لیے کہا جب بھی روز رات میں جب تم whenever you go to your bed, whenever you go to your bed, یہ سوچ کے لیٹو کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری سو ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ آج میں یہاں پہ سو رہا, کل میں یہاں نہیں سو گا, تو وہ کیا کرے گا؟ فوراً استغفار کرے گا, فوراً سوری بولے گا, فوراً معافی مانگے گا, فوراً اپنے گناہوں کو یاد کرے گا, گناہوں کو یاد کرے گا. دوستو یہ اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کو یاد کرے. اس لیے کہ شیطان نے ہمارے ذہن کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا اور یہ کہہ دیا کہ تم تو گناہگار ہو ہی نہیں, تم تو اتنے نیکی. سارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے وہ نیکی کو ہمارے ذہن میں سامنے رکھتا کہ تم نے یہ اچھا کام کیا, یہ اچھا کام کیا, یہ اچھا کام کیا, یہ اچھا کام کیا. سارے گڈ ڈیڈز تمہارے ذہن میں رہتے کہ میں نے اس کو ہیلپ کیا تھا, میں نے اس کی مدد کی تھی, میں اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا, میں تو ہمیشہ نیکی کرتا رہتا. یہ ذہن میں آتا, یہ سارے کے سارے بھول جاؤ. جسٹ فارگیٹ اٹ, لاؤ مت ذہن میں, بلکہ گناہوں کو اللہ معاف کرے, گناہوں کو لاؤ, بولو اللہ معاف کرے. جب بستر پہ یہ سوچو کہ یہ میری آخری نیند ہے, اسی لیے نماز کے لیے بھی حکم ہے, نماز کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ جب بھی نماز پڑھو یہ دعا کرو, یہ سوچ کے پڑھو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. تو کتنا کنسنٹریٹ کر کے پڑھو گے, ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ آپ پڑھیں گے, روتے ہوئے پڑھیں گے, آہستہ پڑھیں گے, اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. تو یہ چیزوں کو سوچو کہ موت سے کیسے ریلیٹڈ ہے. وہاں پہ کوئی 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 مدد نہیں کرتا, صرف تم ہوں گے تمہارا امان نامہ, تم ہوں گے تمہارا امان نامہ. فرشتے آ کے سوال کریں گے تو ہم کو جواب دینا. آپ یہ انکار نہیں کر سکتے, یہ تو مولوی لوگوں کی باتیں ہیں, یہ تو عابد الگرامی ڈراتے ہیں. ارے بابا ایون زیارت آل یاسین, میں ہمیشہ بولتا ہوں زیارت کے بارے میں, اللہ ہم کو اس زیارت کا پابند بنا دے. دعا کرو کہ ہم یہ زیارت کے پابند بنیں. موسٹ ریکمنڈڈ زیارت ان ہائر اوکلٹیشن زمانے کے امام کی. میں نے بولا یہ زیارت میں بھی حساب لکھا ہوا ہے, آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا حساب لیا جائے گا. زیارت آل یاسین میں تلخیم میں تو ہے کہ تمہارا حساب ہونے والا ہے, فرشتے آنے والے ہیں, ساری چیزیں اس زیارت آل یاسین میں پوری ایک تلخیم ہے. اس میں حساب کا بھی ذکر ہے اور صراط کا بھی ذکر ہے. اس صراط مستقیم, اس صراط سے گزرنا ہے کہ جو جہنم کے اوپر ہے. ڈے آف ججمنٹ میں تم کو صراط پہ سے گزرنا ہے, جو بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے, آنکھ سے زیادہ گرم. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے, یہ معصوم کا ارشاد ہے, اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جب اس پر سے سب کو گزرنا ہے. اور زیارت آل یاسین میں اس کا ذکر بھی. آپ زیارت آل یاسین اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو پورا موت کے بارے میں امام کی زیارت کہ پوری تلقین ہے. جو ہم تلقین مردے کو پڑھاتے ہیں وہی تلقین. اسی لیے کہا کہ تلقین جو ہے نارمل ڈیز میں بھی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھو, ایک دفعہ تلقین بیٹھ کے پڑھو. کچھ ہوتا نہیں ہے, یہ مت سمجھو کہ تم بیٹھ کے تلقین پڑھو گے لندن میں تو موت آ جائے گی. موت ایسے نہیں آتی, جو تمہارا وقت ہے وہ وقت پہ تم کو موت آئے گی. لیکن اگر تم تلقین پڑھو تو تم کو احساس ہوگا کہ تلقین میں کیا کیا سوالات ہونے والے, ایٹ لیسٹ تمہارے ذہن میں اس کے جوابات نہیں.
اس لیے کہ دوستو اتنا حرام کیا ہے نا، اتنے گناہ کیے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے ذہن میں رہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے۔ تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ زیارت آل یاسین میرے مولا کی زیارت میں بہت بولتا ہوں، اس زیارت کے بارے میں، اس کے پابند ہے۔ اس میں اور ایک فائدہ یہ ہے کہ زیارت آل یاسین اگر آپ ایک میں جمعے سو ایک جگہ ایک وقت میں اگر آپ پڑھیں، ایک ہی جگہ پہ روز پڑھیں 40 دن تک، ایک ہی جگہ پہ ایک وقت پہ 9 منٹ کی زیارت ہے، لٹرلی ڈیوائن پرل کے اوپر یہ زیارت جو ہے وہ 9 منٹس کی۔ اللہ ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ 9 منٹس میں زیارت ختم ہوتی ہے، لیکن آپ مجھے دعا دیں گے کہ اس زیارت کو خاموش سنو، کھڑے رہ کے یا بیٹھ کے جیسا بھی پڑھے، آپ سنو یہ زیارت پڑھو۔ اس میں ایک ایک چیز ہے موت کے بارے میں، ایک ایک چیز کہ کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کس کس چیز کا تم سے حساب لینے والا ہے۔ اس میں ہے کہ حساب ہوگا، حساب، ایک ایک پائی کا حساب، ایک ایک سیکنڈ کا حساب، ایک ایک منٹ کا حساب، ایک ایک دن کا حساب، ایک ایک سال کا حساب۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کر دے۔ میں بہت آسانی سے پڑھ رہا ہوں، لیکن ہم سب کو دینا وہاں پہ جانے وہ لائف کے لیے یہ سورہ کوثر۔ سکون چاہتے ہو اس زندگی میں؟ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا حساب بڑے سکون کے ساتھ ہو؟ پھر بول رہا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا حساب سکون کے ساتھ ہے؟ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اس وقت سن رہا پوری دنیا میں اہل بیت چینل کے ہو؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو سکون ملے؟ دنیا اور آخرت میں سکون چاہتے ہو تو سورہ کوثر کی تلاوت۔ اب اس سے زیادہ کیا؟ دنیا اور آخرت اتنا سکون مل جائے گا، اس لیے کہ یہ کسی اور کا سورہ نہیں ہے، میری مظلوم شہزادی سے جو سورہ منسوب ہے یہ وہ سورہ مظلوم شہزادی سے۔ تو آپ سوچو اگر شہزادی کونین سے زیادہ کون ہے جو ہم کو سکون عطا کرے؟ آج اگر مجھے سکون ہے، آج میری صحت ہے، آج میری عزت ہے، آج مجھے مجلس پڑھا تو صرف بیوی کا کرم۔ اگر بیوی کا کرم نہ ہو تو ایک لمحہ تم سکون کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پیسہ سکون نہیں دیتا، اہل بیت سے وابستگی، اہل بیت سے محبت، معصومین سے محبت، معصومین کی اطاعت ہوگی تو تمہاری زندگیوں میں سکون آئے گا۔ لندن میں اگر سکون چاہتے ہو، ویسٹ میں اگر سکون چاہتے ہو، ایسٹ میں اگر سکون چاہتے ہو تو سورہ کوثر کی کثرت سے آپ دعا دینا۔ 20 جماعت ثانی تک اگر آپ نے مثال کے طور پر 1000 مرتبہ، کوئی بڑی بات نہیں۔ 3 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو۔ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ وہ سکون اور دعا یہ کرتے رہو پڑھ کے کہ زندگی میں تو مجھے سکون دے رہا 100% ملے گا۔ بحق مظلوم بی بی زہرا و ابیہا و بالوا و بنیا، مرنے والوں کو دے دے وادی السلام میں۔ اور یہ بولو کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی وادی برود میں، پلیز جملہ بار سے سنو، خدا نہ خواستہ کوئی وادی برود میں مولا کا چاہنے والا پہنچ گیا، اللہ اس سورے کی برکت سے تو وادی السلام میں مولا کی جوار میں اس کو لے کر جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں تو یو ول گو دیر، آپ بھی جوار میں گئے۔ آپ نہیں سمجھے، ہر معصوم کا جوار ہے، ہر معصوم کی بارگاہ کا، روزے کا ایک احاطہ ہے، ایک باؤنڈری ہے۔ اگر ہم وہاں چلے جائیں تو سوائے جلبوں کے، سوائے رحمت کے، سوائے راحت کے اور کچھ نہیں۔ دعا یہی کرو کہ مولا حسین کے پاس بھیج دے اللہ، مولا کے پاس اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے دوستو آج کے دور کی کہ ہمارا خاتمہ ایمان، اینڈ جو ہے وہ ایمان پہ۔ اگر اینڈ ایمان پہ ہو گیا تو تمہاری پوری زندگی کامیاب۔